آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں انتہائی نفیس شخصیت اور شیریں زبان کے حامل سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے سینٹر فارورڈ قمر زمان قاہرہ. ارے ویلکم سر, ویلکم. ویلکم ٹو دی شو سر, تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ. آپ نے اپنے بڑے خوبصورت شو میں مجھے انوائٹ کیا, مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو سکوں, آپ کی گفتگو کو انجوائے کر سکوں. سر بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہو کہ ساڈا شو خوبصورت ہے, لیکن تواڈے آن نے ساڈے شو نو ہور زیادہ خوبصورت کر دیا. کیا بات. اوے کول ہوسٹ, یہاں بیک کے انٹرو کروا رہی ہو پیپلز پارٹی کے سینٹر فارورڈ پر. اوے یار لیجنڈ کرکٹر بیٹھا ہوا, کپتان بیٹھا ہوا, پرائم منسٹر آف پاکستان بیٹھا ہوا. تمہیں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ پہلے تعارف کس کا ہونا چاہیے, پرائم منسٹر کا یا پھر کسی پارٹی کے جو ہے وہ کسی صوبے کے صدر کا. کپتان جی پہلے تو تانوں چاہیے تسی جدوں بھی اپنا تعارف کرواؤ نا سیدھا دسیا کرو میں وزیر اعظم پاکستان ہاں. لیجنڈ کرکٹر دا کی ہے, ورلڈ کپ جیت جائے تے عزت, جے باہر ہو جائے ٹیم تے سارے لوک کے آ رہے جے. میں لے کے آیا تھا, جیت کے آیا تھا. کپتان جی لوکاں نوں تے ڈر ہی رہندا ہے کہ جے ایڈ کی بھی ٹیم ورلڈ کپ جیت گئی تے کپتان کدھر سیاست چ نہ آ جائے. واجد بھائی اج کل دے کپتان بہت تیز نے, وہ ٹیم چی سیاست کرن لگ پین. اوے مضافاتی علاقے کے شاہ رخ خان, میری بات سنو, یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور میرے دور میں جب میں ٹیم کا کپتان تھا سیاست ویاست نہیں ہوتی تھی. ہاں جی تسی تے خیر ٹیم چ بھی کلے ہی سیاست کیتی ہے, مخالف کسی نوں تے رہن نہیں دیندے. بڑا تمہارا ٹیمپر ہوئی بھی بال جیسا منہ ہے, تم یہاں بیٹھ کے مجھے باتیں کریں. جی جی اس واسطے نہیں سی ہوندی سیاست, تہاڈا 70% کیریئر تے زیادہ دور چ لنگیا ہے. ادوں نہ ٹیم چ سیاست ہوندی سی تے نہ ہی ملک چ. اوہ میں صدقے میں باری 100 باری بلکہ 1000 باری اس کوڑ ایکر کو تو میں ابھی نوٹس بھجواتی ہوں. ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ایکس منسٹر کا تعارف کروا رہی ہے. نہ کریا کرو نا جی, پہلے تعارف کرواؤ تسی وزیر اعظم صاحب دا. چاچا جی تسی بھی ہن نوٹس نہ بھیجنا مہربانی. میرے منہ تے کڑیے تو مچھا دیکھ لیے نا. سب آپ کو تو پتہ ہے میں سیاست کو کتنا اچھی طرح جانتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. کرکٹ کو بھی جانتی ہوں. اتنی تو بلی گھر نہیں گھومتی جتنی میں پارٹیاں گھومی. باجی تسی آسان لفظاں چ کہو نا, میں چپے چپے تے سیاست کیتی. قاہرہ صاحب آپا کبھی آپ کی پارٹی میں ہوتی تھی, آپ پی ٹی آئی میں چلی گئی, تو جب یہ آپ کی پارٹی پہ تنقید کرتی ہیں کیا آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یا پھر چور تے نالے چتر؟ یہ تو خیر خطاب دینا میرے لیے مشکل ہے, لیکن یہ مسافروں کا ایسا ہی کام ہوتا ہے جی, وہ کبھی کسی اسٹیشن پہ رکتے ہیں پھر کبھی کسی اسٹیشن پہ, کہ لمبی کھیل کھیلنے والے مسافر ہیں. جی قاہرہ صاحب خالی مسافر نہیں گئے, اے ویکھدے نے جدوں مسافر زیادہ ہو جان نا ٹوکری کھول لیندے نے, ابلے آڈے ابلے آڈے. قاہرہ صاحب کیا ہو گیا, ہاتھ ہولا رکھو. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی, مختلف پارٹیاں گھومنے سے پولیٹیکل ایکسپوئر بڑھتا ہے. پولیٹیکل ایکسپوئر تو بڑھتا ہے, ساتھ ساتھ وزن بھی بڑھتا ہے. اچھا اس ملک جی یہاں باجی دا وزن ود رہا ہے یا اپوزیشن دا حکومت تے پریشر ود رہا ہے؟ یا جیل چ سیاستدان ود رہے ہیں. جیل چ سیاستدان ود رہے ہیں, باہر مہنگائی ود رہی ہے. اوے مہنگائی سے تیرا کیا تعلق ہے, تو نے تو گندے نالے میں ہی نہانا ہوتا ہے. اوہ خان صاحب اس نے نہانا یہ نہیں, لیکن اس کی طرف تو دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہے. کڑوی پول کی ہوسٹ نہ ہو تو میں تو یہی کہوں گی کہ چینل والوں سے بات کر کے اس کی سیٹ پر مجھے بٹھائے. آپا میں بات تو کر لوں چینل والوں سے, لیکن وہ سیٹ پہ آپ آئیں گی نہیں, وہ سیٹ کا حال دیکھیں. اور آپ صحیح گل ہے باجی, وہ سیٹ چھوٹی ہے, تسی نا 72 سیٹر والی سیٹ تے بہو. میری بات سنو, اب کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. اب انفارمیشن منسٹر قاہرہ صاحب نہیں ہے, میں ہوں. تنی مٹی چھٹی کرا دے گی تیری. باجی خیر نال تسی بھی منسٹر نہیں مشیر ہو. رکھو جو تینوں بھی جان دی ہے, کی نام ہے بھلا تیرا؟ واجد خان باجی. واجد خان باجی, میں تو تیرا بڈھا سمجھ دی. میں تانوں باجی کیا ہے, جان دی ہے تینوں بھی. پہلے خسرے نال جاندا تھا ڈھولک بجاؤ. اس طرح نہیں کہیدا ہوندا, وہ ملائکہ ہے, لڑکی ہے. اچھا خان صاحب آپ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کا انٹروڈکشن پہلے نہیں کرایا. آپ تو ہمارے شو میں آئے دن آتے رہتے ہیں اور اکثر رات 12 بجے کے بعد آپ ٹی وی پہ نظر بھی آ جاتے ہیں. قاہرہ صاحب تو آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں مہمان آئے ہیں. ویسے قاہرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ 12 بجے کے بعد کون خطاب کرتا ہے؟ آپ نے تو پریس کانفرنس بھی کی تھی نا اس پہ. خان صاحب بڑے کمال آدمی ہیں, ہمارے وزیر اعظم ہیں,
اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مرضی کہتے رہے بھلے کتنے بڑے یو ٹرن خان ہوں لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نکھلو جے شوقیے جائیے کارے سب تو کی پچھڑا جو پچھڑا میرے کو پوچھ اچھا اپنے لئے بڑی پڑھی لکھی بڑی ہے جو تو کنیڑ تو پڑھی ہے نا تو میں بھی کنگ ایڈورڈ تو پڑھی ہوئی ہے بالکل کدالے گل سڑ ہور شوقیے جی ایک اور میں تینوں دسنی ہے خان صاحب 12 بجے تو بعد خطاب کیوں کر دے نے کیوں سب کچھ مت بتا دینا مطلب اس تو پہلے ہوتا ہے پرائم ٹائم بالکل جے پرائم ٹائم تے تیار تے پھر تواڈے براس وادے دی کالیاں کالیاں بوتھیاں کنے ویکھنگے فردوس صاحبہ آپ کی اپروچ کتنی ریسسٹ ہے مطلب ایک آدھ ہی کوئی آرٹسٹ کالا ہے آپ نے میرے سارے آرٹسٹ کو کالا کہہ دیا لے ایک کالا ہے ایک شخص سارے شہر کو ویرا کر گیا میں سمجھ گیا باجی تہاڈے جذبات تسی کہنا چاہندے ہو ایک کالا کامیڈین پورے فلینگ کو گندا کر دیتا ہے یس دس از کریکٹ میرا خیال میری گل کر رہے نے تیری گل کر رہے تو گمشدہ لاش باجی تو واقعی میری گل کر رہے ہیں ہاں جی تہاڈی گل کر رہے ہو باجی کہہ رہے جس دن اے ناراض ہوندے نے نا پورے لاہور دیاں سڑکاں تے کوڑا پیا ہوندا ہے کارا صاحب ایک بات یاد رکھیے گا میں ایک بار کمٹمنٹ کر لوں نا تو پھر میں یو ٹرن لینے میں اپنی بھی نہیں سنتا یہ بات ہے واہ دوسری بات یہ یہاں پہ بیٹھ بڑا تم پشن بلی جیسا منہ لے کے آ کے ہوگے یہ بات خطاب کرتے ہیں خان صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور تمہیں کیا پرابلم ہے اقبال نے قوم کو جگایا تھا میں وہی کام کر رہا ہوں لیکن رات کے 12 بجے نہیں جگایا تیرا صاحب اب دور دوسرا ہے پہلے لوگ 8 بجے سو جاتے تھے اب ذرا لیٹ سوتا ہے اور دور چینج ہو گیا زیادہ چینج ہو گیا سر ہن تے بتی نہیں آندی لوگ ساری رات جاگدے نے اوے غلط اعداد و شمار مت بتاؤ اب پیپلز پارٹی کے دور میں تو نک نک لوڈ شیڈنگ ہوتی سی ہاں جی ادو لوڈ شیڈنگ نک نک ہوندی سی ہن عوام تواڈے تو نک نک ہو گئی نکو نکو پلانٹڈ کامیڈین میری بات سنو ابھی چپ میں بتا دوں کارا صاحب اچھا ویسے پلانٹڈ اور سلیکٹڈ میں کیا فرق ہے میں نے ویسے ایسے ہی پوچھا ہے کیا تک خان صاحب اجازت دیو تے ایتھے سلیکٹڈ کہن دا 300 روپیہ لے لیے نا یہ سب تمہاری وجہ سے ٹھیک ہے اور تم نیازی ہو اتنا تو تم اپنا جو ہے وہ خیال کرو بھئی ہم تو حق اور سچ کے ساتھ ہیں خان صاحب اب جو بات ہے حق اور سچ کے ساتھ تو مدر ٹیریسا حق اور سچ کے ساتھ ہے تم بتاؤ عوام کا سلیکٹڈ ہوں میں ان کو ایکسپلین کرو تم باقی کہہ سب میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتی ہوں آج ہے ہماری پارٹی میں کچھ نہیں پڑا دوسری پارٹی اور شکر کرے آپ کی طرف ڈیب نہیں آئی آپ ایک بات تو بتا دیں آپ کی پارٹی ہے کون سی سیاسی خانہ بدوش کہو کہ خان صاحب کی پارٹی میں جی وہی بتانے لگی ہوں خان صاحب کی پارٹی اگر آپ کہتے تو خان صاحب سے آپ کی میٹنگ رکھوا دیتی اور میں کوئی یہاں پہ گونگا بیٹھا ہوں میری دار نکل آپ نے خان صاحب سے پوچھنا ہے خان صاحب نے کہیں اور سے پوچھنا ہے اس لیے کہا باجی تسی بھی ہونا ہے پارٹی چھڈو اپنی کوال پارٹی بنا لو ایڈیاں سونی آکھیاں دے وچ ہنجو نہ تو بھریا کر ہاں جی جیڑے کام نہیں تیرے چندا تو وہ کام نہ کریا ہاں اسی طرح کی قاہرہ صاحب شاعری سنایا کرتے تھے اچھا جب ہم اسٹوڈنٹ دور میں آبوں والے باغ میں جایا کرتے تھے اے میرے ہاتھانوں ویکھو میں تو تانوں بازار تے جان تو بعد ملیا اصل میں بات یہ کہ آبوں کے باغ میں میں اور قاہرہ صاحب جایا کرتے تھے ہاں ہاں یہ کارل مارکس کی کاپیاں کتابیں اٹھا لایا کرتے تھے تو میں الطاف باجوے کی تو قاہرہ صاحب نے میری کتابیں پڑھ لینی اور میں نے ان کے ٹیسٹ پیپر پڑھ لینے آپس میں یوں مکس ہو جانے وہ یوں کر کے ویسے میرے تے زندگی چ کدی ایڈا پیڑا والا نہیں آیا تسی یہ دیکھو نا ہنا جی اے قاہرہ صاحب کارل مارکس کولو کی سیکھ رہے سن سوشلزم تے او الطاف باجوی دی کتاباں جو کی پڑھدے سی جفی گھٹ کے جے پاویں ایک بار گزر بھاجی ایتھے تے جفی بھی نہیں ہے تے جفا ہے انہی باتوں کی وجہ سے میں قاہرہ صاحب سچی بات ہے دیکھیں اس کو آپ اس حکومت کو اپنی حکومت سمجھیں پورٹ فولیوز آپ کے سامنے ہیں آپ بہت اچھے مقرر ہیں بڑی اچھی جو ہے وہ اچھا ڈیفینڈ کر لیتے ہیں زرداری صاحب کو اگر ڈیفینڈ کوئی کر سکتا ہے وہ تو پھر سوچیں کتنا بڑا اچھا ڈیفینڈر ہوگا میں آپ کو آج جوک در جوک کے اس پلیٹ فارم سے کھلے عام مدعو کرتا ہوں کہ آپ اپنا پی ٹی آئی کو جوائن کریں
آپ کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو انصاف واشنگ پاؤڈر کی ایک پڑیا بھی دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، جس کا نام آصف زرداری ہے، اس کے خلاف ساری ریاستی مشنری نے اکٹھے ہو کے 30 سال لگائے ہیں۔ اس سارے عمل کے باوجود آج اس کے ڈیفینڈر موجود ہیں۔ 30 سال کے بعد آپ اس ملک کی تاریخ سے محو ہو چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے۔ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان میں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ مجھے اپنی پارٹی میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ جی پہلے آپ غور کریں، آپ کی جماعت میں ہیں کون کون؟ ایک طرف وہ جن کو آپ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج آپ کی پارٹی میں وہ آپ کے پیارے ہیں۔ ایک جن کو آپ پاکستان کا دشمن اور سب سے بڑے قاتل کہتے تھے، NRO کے سب سے بڑے بینیفیشری، ایک پایا آپ کے اقتدار کا وہ ہے۔ تیسرا پایا وہ ہے جس کو آپ کہتے تھے میں چپڑاسی بھی نہ رکھا۔ سارے پاوے انہوں نے گناتے، ہلے وہ نہیں دسیا جیڑی باجی تاڑے کو لے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کوئی ایک پاوا اینج ہویا نا تینا لبنا نہیں کری۔ ارے کارا صاحب یہ نوٹس بھیجو، اس چینل بند کراؤ، یہ آن ایئر نہیں جانی چاہیے چیزیں۔ جی بالکل، یہ بند کرے، کیمرے سب بند کرے، یہ آن ایئر نہیں ہونی چاہیے۔ ہائے 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 کڈا ظلم ہے۔ دیکھو کائرہ صاحب دا انٹرویو ہوئے تے پاویں زرداری صاحب دا آن ایئر نہیں ہون دینا۔ کائرہ صاحب، ایک ویڈیو میسج نے پورے ملک کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ویڈیوز ہیں۔ یہ ملک میں کیسی ویڈیو گیم کھیلی جا رہی ہے؟ انفارچونیٹ ہے جی، کسی ملک کے بڑے یہ ادارے ہوتے ہیں نا، یہ ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا۔ اگر اپنی ریاست پہ، اپنی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے تو انارکی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسٹوں کا نکلنا یہ ہماری وہ کالے چہرے ہیں، ہماری تاریخ کے وہ بودھ ہے، وہ کوڑ ہے ہمارا نظام کا، جو آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ باتیں مجھے نہیں پتا یہ کیسٹ میں کتنی سچائی ہے، لیکن کیا اس کو ایک طرف رکھیے، کیا اس نظام میں وہ ہے نہیں؟ کیا ملک قیوم کی داستان ہم بھول گئے؟ کیا جسٹس منیر کی داستان ہم بھول گئے؟ کیا پرویز مشرف کو آئین میں امینڈمنٹ کر دینے کا اختیار دینا ہم بھول گئے؟ کیا کیا ظلم نہیں ہوا؟ چھوڑیے، بھٹو صاحب کا قتل ہم بھول گئے۔ گل سنی، کیا کائرہ صاحب سے پوچھ رہی ہوں؟ کائرہ صاحب یہ بتائے، کائرہ صاحب وہ بتائے، کائرہ صاحب وہ۔ ان سے تو ایسا پوچھ رہی جیسے وہ بولشوک پارٹی سے ہے۔ فردوس صاحبہ، لگتا ہے کسی دیوار سے آپ نے تحریر پڑھ لی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بولشوک پارٹی ہوتی کیا ہے؟ بولشوک کیا ہوتی ہے نہیں پتا، البتہ اپوزیشن کے ہاتھوں ان کی کافی ہوتی ہے۔ او کائرہ صاحب خواہ میں آپ یہاں پہ دیوداس بن رہے ہیں۔ او قوم کو سچ بتائیں، اور جسٹس کیوم والی جو اپنا آڈیو آؤٹ ہوئی تھی، اس میں شہباز شریف نے نہیں کہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور کیا ہم اپنا زرداری صاحب کو 7 سال کے لیے جو سزا دیں؟ بالکل۔ اور خام خیاں بیٹھ کے پیڑی کھیر پہ جو آپ وہ چاندی کے ورق لگا رہے ہیں، کھل کے بتا۔ دیکھیے یہ بات درست ہے، غلطی جس نے بھی کی، میں نے کب کہا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ شہباز شریف صاحب نے غلط کیا، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں تو اس کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ بالکل، ہم انسان ہیں، کچھ کرائی جاتی ہیں، کچھ جبرن ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل چہرہ تو وہی ہے نا۔ غلطی ہو نہیں رہی کائرہ صاحب، غلطی ہو چکی ہے۔ آپ ابھی تک پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں اور نون لیگ پہ اندھا اعتماد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں خان صاحب، آپ ہمیں چھوڑیں، آپ اپنی فکر کریں۔ جس تیزی سے لوگ اب آپ کے خلاف سڑکوں پہ آ رہے ہیں، آپ آنے والے وقت کی ہوا پڑھیں، آپ کے اپنے پرندے اڑنے والے ہیں۔ میں تے کائرہ صاحب دا ساتھ دیاں گا خان صاحب۔ اچھا، واقعی جدو تسی وزیر اعظم بنے ہو، سب تو پہلے بلاول نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تسی عادتوں مجبور ہو، تھوڑا جی اگے جا کے یو ٹرن لے لیا۔ تو گل چھوڑ دے، چٹیا عوام ساڈی وجہ تو باہر نہیں نکلن دئی، گرمی دی وجہ تو باہر نکلن دئی۔ وہ بھی ہمیں اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا کائرہ صاحب، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول کہہ رہے ہیں، بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں PTI کی حکومت گھر جا رہی ہے۔ نومبر میں تو دی لیجنڈز آف مولا جٹ بھی ریلیز ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ رش کس طرف زیادہ ہوگا؟ دیکھیے مولا جٹ ہمارا کردار ہے، انفارچونیٹلی، جو تہذیب کا کردار نہیں ہے، جو تباہی اور بربادی کا کردار ہے، وہ کردار بھی بڑا پاپولر ہے، اور وہ کردار اللہ نہ کرے سیاست کے اندر کامیاب ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے، پاکستان کا کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی، کسان ہو، مزدور ہو، طالب علم ہو، نوجوان ہو، دیہڑی دار ہو، آپ میڈیا والے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ ان حالات میں خوش ہیں؟ آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے، جتنی مرضی تنخواہ ملتی ہو آپ کو، یہ کیمروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان، یہ جو آپ کے میڈیا ورکرز ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، سب لوگ تنگ ہیں۔ بالکل، آج تاجر، آج صنعت کار، ہر بندہ سڑکوں پہ آیا ہوا ہے، احتجاج کر رہا ہے، کسی نے کال دی ہوئی ہے، کسی نے کال ہیلڈ کی ہوئی ہے۔ حکومتیں نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں چلائی جاتی، یہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کس میں ہے۔
बिल्कुल। ये पाकिस्तान की 60% के करीब आबादी वो है जो सुबह कमाती है शाम खाती है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे है। उन लोगों को अगर आप कहते हैं कि उनसे और टैक्स लेना है, खुदा का खौफ करो। भाई मेरे तो चलो मेरी इनकम अगर कम हो जाएगी, मेरे पास इतना कुशन मौजूद है कि मेरी इनकम कम होगी, मेरा प्रॉफिट कम होगा, मेरी थोड़ी सी प्रिविलेजेस कम हो जाएंगी। आप गौर करें, उस मजदूर का सोचें खान साहब जो सड़क पे खड़ा हुआ था, बिल्कुल। आज 6 दिन हो गए उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही सुबह से शाम तक, वो अपने घर खाना नहीं देगा बच्चों को तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? दसो तो कत्ल करेगा, जुर्म करेगा। आपको अपनी दास्तानें पड़ी हुई हैं। हाय। ओए उठो, यहाँ बैठी भी हो। जी जी। कायरा साहब की कोई बाहर शहर निकालो, यहाँ सबके सामने क्या क्या बोल रहे हैं। मैं भाजी खां जी मैं रिपोर्ट नहीं, मेरी तार कड्डे। ਹਾਏ 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 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਬੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰਿਬੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਰਿਬੋਟ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ओहो, कायरा साहब अब पीपी में भी कुछ ही नहीं रहा। जरदारी साहब की भी शुगर बढ़ चुकी है। चुप करके हमारी पार्टी में आ जाए। मुझे वैसे वो वक्त दूर नहीं लगता जी। बिलावल, दुनिया सारी कह रही है, मैं तो कहूँ तो और बात है, अब तो सारी दुनिया कह रही है कि वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, बिल्कुल मुस्तकबिल की लीडरशिप है, नौजवान है। ये 65 साल वाले अपने आप को जवान समझते हैं, हम 30 साल वाले को जवान समझ रहे हैं, तो मुस्तकबिल तो उनका है। और ये जॉक दर जॉक जाने वाले लोग जो गए हैं ना, ये बड़ी लंबी कतारें बांध बांध के खड़े होंगे। ਹਾਏ ਹਾਏ। लेकिन एक बात तयशुदा है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौमी क़यादत का इम्तिहान है। जो पाकिस्तान को इन मुश्किल तरीन मराहिल में, ये याद रखिए, खाली ये सियासत हुकूमत में आ जाना नहीं होता, वाह। इक़्तिदार संभाल लेना नहीं होता। लोगों के मुस्तकबिल को, मुल्क के मुस्तकबिल को, आने वाले ज़माने को पढ़ के आपने आज फैसले करने। नफ़रतें पैदा करके, नफ़रतों की दीवारें खड़ी करके आप मुआशरे नहीं चला सकते। ये देखने की ज़रूरत है कि आज जो फैसले हो रहे हैं, जिस तरह की सियासत की जा रही है, क्या आने वाले दिनों में हम इस तरह चल पाएंगे? जो रवैया खान साहब आपका है, आप ज़रा गौर करें, आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। आपको नहीं कह रहा जी मैं अदाएं खान तो साहब को अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी अदाएं ये हैं कि ये अपोजिशन वालों से हाथ नहीं मिलाते, बिल्कुल। सलाम नहीं है, दुआ नहीं है, गाली देते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं है। अगर खान साहब की क़यादत, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, एमएनएज हैं, वो बाकी जमातों के साथ यही रवैया अख्तियार कर लें, नफरत वाला, मिलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना, कोई ये नहीं करना, और उनकी जमात अगर मुल्क के अंदर, शहरों में, गाँव में, देहातों में, गलियों में यही रवैया बाकी जमातों के साथ कर ले, तो क्या ये समाज चल पाएगा? आप ज़रा गौर करें हुजूर, आप अपनी अदाओं पे गौर करें। मुआशरे टॉलरेंस से चलते हैं। हम आपको ये नहीं कहते, ये एक ही आपने एक बात पकड़ ली है कि ये हमसे एनआरओ मांगते हैं, हालांकि एनआरओ के सबसे बड़े बेनिफिशियरी आपकी गोद में नहीं, आपकी गर्दन पे बैठे हुए हैं। कायरा साहब, जहाँ तक आपने मेरी अदाओं की बात की है, तो जाके पूछे जीनत मान से। ओ मेरी अदाओं पे जीनत रेखा मरती थी, अदाएं तो मेरी आज भी हुई हैं। खान जी रहन दो, मैं सारियां ना खोल दें ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ ਕਪਤਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। कायरा साहब, कप्तान अपनी टर्म में 10,500 अरब टैक्सेस का टारगेट बता रहे हैं। आप लोगों ने भी हुकूमत की, नून लीग वालों ने भी हुकूमत की। आप ये बताएं कि ये कौन से खजाने से ये टैक्सेस लेकर आएंगे? देखिए, बड़े सिंपल लॉजिक है जी, मैं तो कोई इकोनॉमी का बंदा नहीं हूँ। सवाल ये है कि हमारे दौर में, मैंने अर्ज़ किया ना कि हमने क्या किया था, हमने पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाया था। हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने तनख्वाहें बढ़ाई। अब तनख्वाहदार तबके को जब ये यकीन हो जाए कि मेरी इनकम जो है हर महीने बढ़ गई है, तो वो अपने पैसे, उसके गरीब के तो पहले ही हालात तंग होते हैं ना, वो उसका खर्चा ज़रा बढ़ जाता है, वो स्पेंडिंग करता है। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों में, गरीब तरीन लोगों में 1,000 2,000 रुपये महीना दिया। वो पैसा बचा तो नहीं सकते थे, वो तो फौरी तौर पर खर्च हुआ। इसी तरह हमने जो किसान को उसकी फसलों की कीमतें दी, वो पैसा भी किसान बचा नहीं सका, वो सर्कुलेशन हुई। उसके नतीजे में छोटे दुकानदार, उससे होल सेलर, फिर फैक्ट्रियों के जहाँ से वो परचेज करते थे, ये पूरा चेन होती है। ये आपका सिस्टम चल रहा है ना, तो ये बाहर बैठे हुए जो रेड़े वाला है, जो खोखे वाला है, जो चिंगची वाला है, उसका भी काम चल रहा है, उसको भी रोजगार मिल रहा है। अगर ये सारी सड़क गैर आबाद हो जाए तो यहाँ हजारों लोग तो डायरेक्टली जाएंगे ना, इससे कई गुना ज्यादा लोग इनडायरेक्टली बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमने उनको मईशत का पहिया चलाया। ये गौर करें, जब से आए हैं 4600 अरब रुपए का टारगेट था, उसको रिवाइज करके इन्होंने 4300 फिर 4100 पे किया, और रियली एक टारगेट जो अचीव किया वो 3700 कुछ अरब रुपए का इन्होंने टारगेट अचीव किया है टैक्स रेवेन्यू का। अगले साल के लिए 2000 अरब के करीब, यानी 1800-1900 अरब का एडिशनल टारगेट है।
यानी 5555 अरब रुपए का। बिल्कुल। पाकिस्तानी मशीनरी में ये कैपेसिटी नहीं है, कारोबार बंद हो रहे हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस बंद हो रहा है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जाइए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, पाकिस्तानी बैंक से पूछिए, उनकी लिक्विडिटी कम होगी, उनके पास कैश नहीं है, लोग पैसे निकाल रहे हैं। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी, जैम हो जाएगी, तो टैक्स कहाँ से आएगा? और जब ये टैक्स नहीं पूरा होना तो आपने क्या करना है? आप जो लोगों के आपने पैसे देने हैं, डेट सर्विसिंग है, वो तो नहीं रोक सकेंगे, तनख्वाहें नहीं रोक सकेंगे, आपका डिफेंस बजट नहीं रोक सकेंगे। आप अपना सारे का सारा PSDP डेवलपमेंट प्रोग्राम सारा काट दें, इवन देन आपका 1000 अरब का शॉर्टफॉल होगा। वो 1000 अरब आप कहाँ से लाएंगे भाई? आपको IMF पैसे रोक देगा, आपके ऊपर एक नया तलवार आ जाएगी। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये गवर्नमेंट क्या कौन से मंसूबे बना रही है, कौन से ख्वाब दिखा रही है। कोई गल नहीं, कायरा साहब दोस्त मुमालिक को फिर मांग लेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी आपने यहाँ पे राम लीला सुना दी है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अब ये आवाम बेवकूफ नहीं रही, यूथ मेरे साथ है। और ये जो मैं मुल्कों जाके मांग रहा हूँ वहां पे किसके लिए मांग रहा हूँ मुझे बता? इन्हीं आवाम के लिए। थोड़ा टाइम दे कायरा साहब, मैं देख रहा हूँ 3 साल बाद मैं आपको इस हुकूमत का वजीर दाखिला देख रहा हूँ, ये मेरा दावा। वाह वाह। 3 साल से पहले आपको दखल मिल जाना है, आपने दाखिला क्या करना है? तो तीनों आजाद, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।